बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना खादिम रिजवान हुसैन और सर मौजूदन जनाब शहजाद गौरी साहब आप सरायकी वसेब बल्कि पूरे पाकिस्तान दे खूबसूरत शख्सियत हर दिल अजीज़ शख्सियत इंसान दोस्त शख्सियत आप माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं और इन नाल आप दा आर्ट दे नाल भी तल्लक है, आप दा शोबिस दे नाल तल्लक है। आपने एज ए डायरेक्टर, एज ए आर्टिस्ट, एज ए प्रोड्यूसर एक अच्छे प्रोड्यूसर और अच्छे डायरेक्टरां दे विच, अच्छे आर्टिस्टां दे विच आप दा नाम आंदा है। तो नाज़रीन आज दे प्रोग्राम दे विच मैं तमाम सब तो पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश करे कि प्रोग्राम को मुकम्मल को सुन सो, मुकम्मल को देख सो। अगर सारी कोई गाल अच्छी लगे तो वल भी कमेंट्स करे सो, अगर सारी कोई गाल बुरी लगे तो वल भी साको कमेंट्स करके दसे सो कि सारी गुफ्तगू सारा प्रोग्राम तो कैसा लगे। तो नाज़रीन ये भी ज़रूर लिख सो कि तुसां सारे प्रोग्राम केड़े शहर तो लेदे पे और तको झोंक टीवी की नुमाइंदगी कैसी लगती पई है। नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने हैं कि मेरे दिल विच दर्द सरायकी दा, मेरे दिल विच दर्द सरायकी दा, मेरी हर ताबीर सरायकी दी, मैं पुत्र ते वीर सरायकी दा, मेरे सिर ते माँ दा कर्जा है, मैं पीता है खीर सरायकी दा। ते नाज़रीन गुफ्तगू करने शहजाद गौरी साहब दे नाल, उन्हां कोल जानते हैं मौजूदा शोबिस के हवाले दे नाल, फनकारां दे मसाइल के हवाले दे नाल और फनकारां दे वास्ते इस टाइम हुकूमत क्या करेंदी पई है, लोग क्या करेंदे पैन, सारा ड्रामा सारी फिल्म कित्थां खड़ी है, क्या है, तमाम गुफ्तगू इन्हां नाल करे सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को बहुत बहुत यानी कि अस्सलाम वालेकुम और झोंक टीवी का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो के अंदर दावत दी और मुझे बुलाया और मुझे अपने फ़नकारों के बारे के अंदर बात करने का मौका दिया। और ये झोंक टीवी को माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं बने हुए और आप रिजवान माशाल्लाह झोंक टीवी के हवाले से सरायकी ख़ित्ते के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं आप और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की दे। आप माशाल्लाह मैं अगर कहीं देखता हूँ, कहीं खेल का मैदान होता है तो वहाँ पर भी आप नज़र आते हैं, कहीं मज़लूम की आवाज़ चलती उठती है तो वहाँ भी नज़र आते हैं, कहीं फ़नकार की सिसकियाँ आती हैं तो वहाँ भी आप मुझे नज़र आते हैं, कहीं रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपना क्या कहते हैं इफ्तारी का मामला होता है तो वहाँ भी आप हमें नज़र आते हैं। तो ये एक बड़ी खूबी है आपके अंदर माशाल्लाह और आप अपने इस ख़ित्ते के लिए, सरायकी ख़ित्ते के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा विज़न है आपका और अल्लाह ताला इसके अंदर खैर व बरकत भी डाले और अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी शहजाद गौरी साहब, अल्लाह पाक तो भी सलामत रखे। मैं जनाब दा भी थोड़ा था, जनाब दी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि जनाब ने अपने कीमती वक्त चुसा को टाइम दिता और जनाब जरन भी थके हारे सरायकी वसेब चाहते वे, लेकिन ये तुहाडी मुहब्बत है कि तुसां मेरे को ज़रूर मिलते वे, मेरे को ज़रूर टाइम देंदे वे, जनाब दा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा शहजाद साहब अज असां गुफ्तगू करे सूँ अपने फनकार भिरावां वास्ते, अपने आर्टिस्टां वास्ते, साडे क्योंकि साडे सरायकी वसेब ने बड़े बड़े हीरे पैदा किए, सारे सरायकी वसेब ने मौसीकी का मैदान होवे तो बड़े वड्डे वड्डे नाम पैदा किए, फिल्म स्क्रीन होवे तो बड़े वड्डे वड्डे नाम पैदा किए, टीवी चैनल होवे तो उनके वास्ते बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट पैदा किए। अगर असां ये टाइम ये गल करूँ कि पूरे पाकिस्तान दे विच स्टेज की दुनिया के उत्ते अगर राज है तो वह मुल्तानियां दा है, वह सरायकियां दा है, सरायकी वसेब के लोगों का है। तो ये टाइम अक्सर साकू फनकार जिहड़ा है वो बड़ा मतलब परेशान हाल नज़र आंदा पे क्योंकि जिन्हों का लॉकडाउन आया, करोना आया, साउंड एक्ट, बाकी ढेर सारे मामलात, तुसा क्या समझते वे कि फनकार की परेशानी किवें हल थी सकती है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हर फनकार के अलावा भी क्या तमाम लोग ही परेशान हैं। कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से थिएटर्स बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए तो ज़ाहिर है कि फ़नकार बेचारा मजदूरी तो नहीं कर सकता। फ़नकार ने जो अपना उसके अंदर जो फ़नी सलाहियतें होती हैं, जो काम होता है वो उसी से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा होता है और बाकी इतने वसाइल नहीं होते उसके पास। और जबकि मैं ये समझता हूँ और मैंने देखा भी है 75% यानी कि आर्टिस्टों के जो घर हैं वो अपने नहीं हैं, वो किराए के घर हैं। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए ये काम करना और बड़ी परेशानी हो जाती है जब थिएटर बंद हो जाते हैं। लॉकडाउन में इतने थिएटर बंद हो गए तो इसकी ये भी एक बड़ा अलमिया रहा। तो इसके अंदर माशाल्लाह अभी ज़वार बलोच साहब ने एक बड़ी अच्छी कोशिश करी कि मुल्तान के अंदर
کمرشل تھیٹر کو یعنی کہ آرٹسٹوں کے لیے متعارف کرایا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ آرٹسٹ کام کر سکیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یعنی کہ روزی کا موقع مل سکے۔ شہزاد غوری صاحب پورے پاکستان دے وچ اندے کوئی شک ہے نہیں کہ زوار بلوچ صاحب کو کریڈٹ ویندا ہے کہ جنن کے پورے پاکستان دے ان ٹائم فیملی ڈرامے کوئی نہیں تھیندے پے، بہت گھٹ کچھ شو آرٹ کونسلاں دے وچ سرکاری حالاں دے وچ تھیندے پے، اور جب کہ پبلک جڑی ہے وہ فیملیاں جڑیاں ہیں وہ تھیٹر تو بہت دور چلیاں گئیں، لیکن زوار بلوچ صاحب نے کوشش کی تھی، وہ کوشش دے وچ اساں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک کو کامیاب کرے اور انہاں فیملیاں دے چہرے تے مسکراہٹ آوے، انہاں فیملیاں کو واپس گھن کے آون جڑیاں فیملیاں تھیٹر تو 4 کلومیٹر دور بھائی دیاں۔ ان دے نال میں گال کرے ساں کہ ان ٹائم ڈیلی ویزز والے جڑے فنکار ہیں انہاں دے واسطے بڑی ساری ایک سمجھ گنو کہ مشکلات ہے۔ میں اکثر فنکاراں کو ڈٹھا ہے کوئی چاہ دا ٹھیا لائی کھڑا ہے، کوئی ویگن دی کلنڈری کریندا پے، کچھ کریندا پے، یعنی فنکار ایک سفید پوش شخصیت ہوندی ہے۔ فنکار آرٹسٹ جڑا ہے وہ ویسے تو ساری دنیا دے کام کر سکتا ہے، لیکن ان دی جڑی سفید پوشی ہے، ان دی جڑی انا ہے، ان دی جڑی خودداری ہے، ان کو کچھ بھی مطلب دوجا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ان دے نام دے نال ان دے نام دے اوتے ایک فنکار دی ایک آرٹسٹ دی چھاپ لگی ہوندی ہے۔ تساں کیا سمجھ دے کہ یہ مشکلات سارے ڈیلی ویزز والے فنکاراں دے بارے کیونکہ باقی میں گال کریندا ونجاں کہ اکثر تنظیماں ہوندیاں ہر شعبے دے وچ تنظیماں ساری فنکاراں دی تنظیماں کتھاں سم گئیاں؟ یہ بھی بڑی اچھی بات کری۔ دیکھیں میں نے ابھی ایک بات آپ کو بتائی کہ میں نے اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ زوار صاحب نے ایک یعنی کہ الگ سے ایک کمرشل تھیٹر بنایا اپنی ہی تھیٹر کے اوپر انہوں نے، جس کے اندر صرف فیملی کے علاوہ کسی کا داخلہ نہیں ہے، فیملی ساتھ ہوگی تو وہ ٹکٹ دیں گے، اور اتنے کم ٹکٹ کے اندر انہوں نے پیسے رکھے ہیں، 200 روپے ٹکٹ ہے، اور 200 روپے میں سمجھتا ہوں کچھ بھی 200 روپے کے اندر اگر آپ کو اچھی انٹرٹینمنٹ مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو میں ملتان کی پبلک کو بھی کہوں گا، ملتان کی فیملی کو بھی کہوں گا کہ جو لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کمرشل جو تھیٹر کو ہمارے بھائی ہیں ڈائریکٹر زوار حسین بلوچ صاحب جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، اور اس کے اندر خیر و برکت کے لیے کہ وہ لوگ آئیں اور اس کو تھیٹر کو اندر آگے ڈرامے کو دیکھیں۔ انہوں نے بہت اچھے ڈرامے اس کے اندر ماشاءاللہ، وہ ابھی جو پہلا ڈرامہ میں نے دیکھا تھا، میں گیا تھا تو بڑا خوبصورت ڈرامہ تھا اور بڑا فیملی کا ڈرامہ تھا، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انسان فخر ہی محسوس کرے گا کہ ڈرامہ بنایا، اور ان کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرٹسٹوں کو روزگار ملے، روزی روٹی ملے ان کو، تو ایک یہ بھی فائدہ تھا۔ اور باقی میں دوسرے تھیٹروں کو بھی یہ بات کہوں گا اس معاملے کے اندر کہ وہ ڈائریکٹر بھی یہ کوشش کریں کہ کمرشل تھیٹر کا ایک شو وہ بھی اپنے مقصد اپنے تھیٹروں پہ کریں، تاکہ آرٹسٹوں کو زیادہ سے زیادہ کیا نام روزی کے مواقع بھی ملیں، اور انہیں اور اپنا کیا کہتے ہیں، میں گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو 5000 روپے جو آرٹسٹوں کو ملتے ہیں ان پیسوں کو بھی اب بڑھایا جائے، کیونکہ 5000 روپے میں کیا ہوتا ہے، وہ مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے بھی پیسے بڑھانے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے اس کے اندر۔ گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے بھی اپیل ہے میری، جناب عمران خان صاحب سے بھی اپیل ہے کہ یہ پیسے بھی معاوضے بھی بڑھوائیں، اور آرٹسٹوں کو باقاعدہ یہ معاوضہ ملنا چاہیے ریگولر طور کے اوپر، تاکہ چلو کچھ نہ کچھ تو ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس کا سلسلہ۔ میں آخر دے شہزاد صاحب 3 سوال جناب نال کرے سا، بڑے اہم سوال ہیں، میں ول اپنے سوال دے رہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ود گئی ہے، سارا فنکار سارے ٹی وی دا فنکار ہوئے، تھیٹر دا فنکار ہوئے، ان دی پیمنٹ دے وچ کوئی اضافہ نہیں تھیا، جبکہ ٹکٹ بھی ود گئی ہے، سب کچھ ود گیا ہے۔ پروڈیوسر حضرات کو چاہیے کہ کم سے کم، کیونکہ 500,000 اگر آرٹسٹ ڈیلی دا گھندا ہے، یقین منو ای دور دے وچ مہنگائی دے دور دے وچ اوندا مکان کرایہ دا، اون دے بال پڑھدے ہیں، اوندا بجلی دا بل ہے، گیس دا بل ہے، اون دے مطلب باقی بڑے سارے اودے مسائل ہیں۔ تا مطلب تساں کیا سمجھ دے کہ پروڈیوسر حضرات کو جڑے فنکار ہیں، آرٹسٹ جڑے کام کریندے کھڑے ہیں، انہاں دی پیمنٹ دے وچ اضافہ کرنا چاہیے؟ یہ تو میں پروڈیوسروں سے ریکویسٹ کروں گا، جو پروڈیوسر اس وقت ریگولر کام کر رہے ہیں ان سے ہی میں یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ وہ آرٹسٹوں کا خیال کریں۔ جب وہ ان کا خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی خیال کرے گا، سب سے بڑی بات ہے۔ اور ملتان کی عوام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ تھیٹر میں جائیں۔ اب جو ڈرامے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے ڈرامے ہو رہے ہیں، اور اچھے ڈرامے ہو رہے ہیں، اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی۔ آپ آئیں، دیکھیں، حالوں کے اندر آئیں، دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں آرٹسٹوں کو، تاکہ آرٹسٹوں کے لیے بھی روزوں کے مواقع کھلے۔ اگر پروڈیوسر کو آمدنی ہوگی تو
تو وہ بھی آرٹسٹوں کو بڑھائے گا. اور جب ہال کے اندر لوگ نہیں آئیں گے, کم آئیں گے لوگ, تو اس کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں, تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملتان کے پروڈیوسر جو ڈرامہ کر رہے ہیں, موجودہ پروڈیوسر ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ بہتر ہیں, وہ بھی کوشش کرتے ہیں آرٹسٹوں کے ساتھ انصاف کرنے کی. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے معاوضے بڑھانے چاہیے. ایک 15,000 یا 20,000 روپے میں گھر کا خرچہ نہیں چلتا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملتان آرٹس کونسل کے اندر بھی ڈرامے ہوتے ہیں, اور میں آرٹس کونسل کو بھی یہ گزارش کروں گا, آرٹس کونسل کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب سے, کہ وہ بھی ان فنکاروں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بینیفٹ پروگرام کرائیں کہ جن سے انہیں کچھ جو مستحق فنکار ہیں, مستحق لوگ ہیں, ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام کرائیں یہاں پر آرٹس کونسل کے اندر, جسے آمدنی مل سکے, کوئی پیسہ مل سکے, کچھ ان کو دے سکے. اور جو ہمارے سینئر گلوکار ہیں, سینئر آرٹسٹ ہیں یہاں پر, تو ان کو بھی پروموٹ کریں. یہاں پہ جو لوگ 30 سال سے گا رہے ہیں, 32 سال سے گا رہے ہیں, ان کو بھی آرٹس کونسل پروموٹ کرے. یہ میری ایک خاص گزارش ہے آرٹس کونسل سے بھی, کہ ان لوگوں کو بھی پروموٹ کیا جائے, ان آرٹسٹوں کو بھی پروموٹ کیا جائے. اور جو آرٹسٹ بیمار ہیں, جو آرٹسٹ گھروں کے اندر پڑے ہیں, تکلیف کے اندر ہیں, پریشانیوں میں ہیں, تو ہم اپنی فیڈریشن کے حوالے سے بھی یہ بات کریں گے کہ بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا فیڈریشن کے حوالے سے بھی. تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر جب ہمارا اندر صحیح ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی. شہزاد غوری صاحب, تساں گال کریں پے آوے آرٹ کونسل دی, تے میں گال کرے ساں کہ جڑے فنڈ آندے ہیں مختلف شکلاں دے وچ, فنکاراں دی شکلاں دے وچ فنڈ آندے ہیں, تساں کیا سمجھدے وے کہ او مطلب تعلق واسطے والے, سلام دعا لے ہر شخص کو مطلب انہاں لوگوں کو جڑے اپروچ کر سکتے ہیں؟ چودھری صاحب ماشاءاللہ بڑے جڑے ان ٹائم ڈائریکٹر آرٹ کونسل ہیں, بڑے ایماندار آدمی ہیں, دیانتدار آدمی ہیں. لیکن حکومت, کیونکہ حکومت جس طریقے دی پالیسی بنا کے بھیجندی ہے اس طریقے نال کریں دے. جڑے چھوٹے طبقے دے فنکار ہیں, جڑے ڈیلی ویزز والے فنکار ہیں, جڑے بیچارے مطلب ہے کہ جنہوں نے ڈیلی کماونا ہے اور ڈیلی گھر کے وجنا ہے, تساں کیا سمجھدے وے کہ آرٹ کونسل دے طرفوں انہاں دی بھی کوئی ہیلپ کیتی ویندی؟ دیکھیں جی, آرٹس کونسل نے, گورنمنٹ نے جس طریقے سے ابھی وہ مانگی تھی چیزیں, ہر آرٹسٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے مانگا لیٹر آئے تھے. ملتان کے تمام آرٹسٹوں نے, جو بھی کام کرتے ہیں لوگ, جو نہیں کرتے, جو کرتے ہیں, ان سب کے فارم بن کر گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کو وظیفے لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو مل بھی رہے ہیں. اب 100 بالکل یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام ہی لوگوں کو مل رہے ہوں, لیکن بہت لوگوں کو مل رہے ہیں. اس کے اندر ریڈیو کے بھی لوگ ہیں, جو میرے نالج کے اندر جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوں میں, ریڈیو کے بھی لوگ ہیں, اور اپنا کیا کہتے ہیں اسٹیج سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ان سب کو پیسے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ مدد کر ہی رہی ہے. لیکن سر جڑے اتھاں لوگ آرٹ کونسل وچ بیٹھ کے فارم وغیرہ گھندے ہیں, کیا انہاں کو کیویں کیونکہ ہر شخص نے تے آرٹ کونسل وچ کام نہیں کیتا ہویا, او کتھا کیویں تحقیق تھیندی ہے؟ تساں مطلب کیویں یہ ثابت کر سکدے وے کہ آیا کہ جڑا آرٹسٹ آیا کھڑا ہے یہ واقعی فنکار ہے نہیں ہے, یا بعض اوقات مطلب ای بارے تساں کیا, کیونکہ تساں ماشاءاللہ بہتر جان دے, تساں آرٹ کونسل دے بھی بڑا قریبی وے, ماشاءاللہ تساں سینئر آرٹسٹ بھی ہو, اور تہاڈا ہر شخص دے نال رابطہ واسطہ رہندا ہے. دوسری آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فارم بھر کے گئے ہیں اس کی تحقیقات کیسے ہوتی ہے؟ آرٹس کونسل نے وہی فارم بھیجے ہوں گے جو ایک پالیسی, گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے اندر لکھی ہوئی تھی. اس پالیسی کے تحت وہ تمام وہ جو فارم ہے بھیجنے کی پابند تھی, اور انہوں نے تمام فارم بھیجے ہیں لوگوں کو, اور اس کی لوگوں کو اس سے فائدہ بھی بہت ہوا ہے. لوگوں کو ایسی بات نہیں کہ نہیں فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا اس سے لوگوں کو. اور آرٹس کونسل کی جو ذمہ داری تھی اس کا کام تھا بھیج دینا, اس نے بھیج دیے. آگے جو ادارے ہیں وہ اب وہ تحقیقات کرتے ہیں لوگوں کی کہ آیا یہ فنکار بھی ہے یا نہیں ہے, یا کیا چکر ہے کیا نہیں. تو جس کی تحقیقات ہوتی رہی ان کو پیسوں کے معاملات ان کے کلیئر ہوتے چلے گئے, اور نامور لوگوں کو بھی مل رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, میں نے بہت لوگوں سے ملتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ نہیں مل رہے. اگر 2 مہینے بعد نہیں آتے تو 4 مہینے بعد آ جاتے ہیں, تو پورے پیسے آ جاتے ہیں. تو یہ ہے طریقہ کار, وہ بھیج دیے ہیں آرٹس کونسل نے. اب آگے کیا پروسیجر ہوا ہے وہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. شہزاد غوری صاحب آخری ڈو گالی جناب نال کرے ساں, سرائکی حوالے دے نال, ملتان دے حوالے دے نال جڑی آرٹسٹاں دی تنظیماں ہیں, جڑیاں آرٹسٹاں واسطے کام کریندیاں پئیاں, جڑیاں آرٹسٹاں دی مشکلات واسطے بنائیاں گئی ہیں, اور اندر باقاعدہ فنڈنگ بھی کٹھی کیتی گئی کہ انہاں فنکاراں کو مل سی, انہاں لوگوں کو مل سی جڑے بیچارے مطلب کئی مشکلات دے وچ ہوندے یا بے روزگار تھی ویندے, یا مطلب بستر بیماری تے چلے ویندے. تساں کیا سمجھدے وے کہ کرونا دے حوالے دے نال یا مشکلات دے وچ تنظیماں دا کیا کردار رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں تنظیموں کا اس سال تو 0 کردار رہا اور 0 رہا, اور کسی نے بھی کوئی اگر یہ کہتا ہے
کہ جو لوگوں نے اگر کسی کی کوئی ہیلپ کی ہے، مقصد ملتان کے حوالے سے میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، میں نے بھی اگر کسی کی مدد کی ہے یا جو بھی کچھ کیا ہے، میں نے آن ریکارڈ یا کسی چینل پہ یا کسی اخبار میں کوئی ایسی خبر نہیں تھی جہاں تک سر اساں تواڈی تے گل ہی نہیں کرندے پے، اساں انہاں تنظیماں دی گل کرندے پے ہیں کہ جڑے بڑے دعوے دار ہوندے نے کہ اساں آرٹسٹاں واسطے تنظیم بنائیے، اساں آرٹسٹاں واسطے کام کریندے پے ہیں، فنڈ کٹھا کریندے نے، سب کچھ تھیندا ہے، لیکن اون دے باوجود اگر اساں گل کروں کہ ان ٹائم بہت سارے موسٹ سینئر شخصیات جڑے بیچارے ایک ٹائم دی دوائی تو پریشان ہیں. میں اگر انور غوری صاحب دی گل کراں تو سچ ہو سی، میں اگر مطلب حافظ سجاد صاحب دی گل کراں تو سچ ہو سی، میں اگر مجاہد موٹا صاحب دی گل کراں تو سچ ہو سی، ایسے اچھا میں اگر گل کراں ماسٹر ساجد دی گل کراں تو سچ ہو سی. تساں تے میں یہ سمجھدا کہ انہاں لوگوں کو لوگ ملنا بھی پسند نہیں سمجھدے، انہاں دی ہیلپ کیویں کریندے حسن؟ کیا وہ تنظیماں برائے نام تنظیماں ہیں یا انہاں تنظیماں تک انہاں دی رسائی کہنے یا تنظیماں دے نوٹس وچ کہنے کہ وہ لوگ ان ٹائم مشکلات وچ ہیں؟ بات یہ ہے کہ تنظیموں کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو ان کی فلاحی جو لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، خدمت کا ہی جذبہ ہوتا ہے لوگوں میں. اور جو فنکاروں کی تنظیمیں یا جو بھی ہے، میرے خیال اس سال تو بالکل 0-0 کام پچھلے سال میرے نالج کے اندر ہے، جو میں خود بھی ساتھ کھڑا تھا تو بہت کام ہوا تھا پچھلے سال تو. لیکن اس سال جو کرونا بھی آیا اور آرٹسٹ بڑی تکلیفوں میں بھی رہے، اس وقت تنظیمی حوالے سے جس حوالے سے بھی آپ اگر بات کریں، اور یہ صفر ہے، بالکل صفر رہے ہیں. اور میں یہ ایک اور پیغام آج دوں گا، دیکھیں کوئی بھی تنظیمیں اس صورت میں چلتی ہیں جب فنکار اس کے ممبر بنے، مکمل طور پہ ممبر شپ کریں. اگر جب وہ پچ پہ ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر 100 روپیہ بھی چندہ اگر اپنی تنظیم کو دیں وہ ڈال کے. ملتان کے اندر میرا خیال ہے کہ جتنے آرٹس کونسل کے اندر 400-500 لوگ رجسٹرڈ ہیں جو فنکار کہلاتے ہیں. اگر یہ فنکار برادری، گلوکار، شاعر یا اگر سب مل کر بھی ہمیں اگر ایک ہی تنظیم پلیٹ فارم پر آ جائیں اور ہم 100 روپیہ بھی چندہ رکھ دیں یا 50 روپیہ بھی چندہ رکھ دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سالوں کے اندر آپ کے پاس اتنے کام کر لیں گے آپ لوگوں کے کہ آپ کو لوگ لینے والے نہیں ہوں گے، لوگ آپ کو دینے والے ہوں گے اگر یہ کیا جائے تو. شہزاد غوری صاحب 100 روپے بھی بالکل دینا چاہیے، لیکن جڑا باہروں فنڈ کٹھا تھیندا ہے، جڑا حکومت فنڈ دیندی ہے، جڑا باہروں مخیر حضرات فنڈ دیندے ہیں، وہ بھی تو انہاں تنظیماں کو ملتا ہے نا. 100 روپے بالکل دینا چاہیے، 100 روپے نال کچھ نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے بیچارے 100 ہی نہیں دے سکتے. نہیں، جو فنکار رننگ کے اندر کام کر رہے ہیں، تھیٹروں پہ کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، میری بات سنیں، ان کو 100 روپے دینے میں جب تک آپ کسی بھی تنظیم کے ممبر نہیں بنیں گے آپ کو. لیکن سر ہر بندہ تھیٹر تے کام کہہ نہیں کریندا پیا، ہر فنکار کو تھیٹر کام ہی نہیں دیندا. تھیٹر پہ نہ کام کر رہا ہو، اگر اس کا ریڈیو سے تعلق ہے، اس کا شاعری سے تعلق ہے، کسی بھی معاملے سے تعلق ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا کیا کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، فنکاروں کا پلیٹ فارم ایک ہونا چاہیے. ہم نے سب نے اپنی وہ بنائے رکھی ہیں. 1.5 والی بات بتا دوں میں آپ کو کہ ہر آدمی اپنی ذات کی بات کرتا ہے، اپنے معاملات کی بات کرتا ہے. جس دن کسی کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم مسلمان بھائی ہیں، آپس میں سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، جس دن ہم نے دل میں یہ آ گیا، کیونکہ کام یہاں سے ہوتے ہیں. جب تک آپ کا یہ من صاف نہیں ہوگا نا، آپ دنیا کے اندر کہیں بھی کامیابی نہیں کر سکتے. آپ چندے اکٹھے کر لیں، آپ مخیر حضرات سے پیسے لے لیں، جو بھی لے لیں، اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کو قبر میں دینا ہے آپ نے. اگر آپ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو سزا دینی ہے نا بھائی. اس کے اندر چاہے وہ شہزاد غوری ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو کہ جنہوں نے فنڈ اکٹھے کیے ہیں، جو بھی کچھ کیے ہیں، تو رب تو دیکھ رہا ہے نا جی. اگر فنکاروں کی فلاح بہبود پہ اس کو خرچ کیا جائے گا، خرچ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. اگر 100 روپے چندہ بھی تمام فنکاروں سے اگر اکٹھا کیا جائے ہر مہینے کے حساب سے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت فنڈنگ ہو جائے گی. اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں یا تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہم اگر کوئی 20-30 ہزار روپے بھی اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو اگر ایک آدمی کو بھی تکلیف سے نکالا تو میں سمجھوں گا کہ زندگی پار ہو گئی، معاملہ پار ہو گیا. لیکن ہمارے فنکار بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہماری تنظیموں کو، جو بھی فنکار تنظیم ہے، جو بھی مقصد معاملات ہیں، ان کو ممبرشپ ہونی چاہیے اس کی. جی بہت شکریہ، بہت مہربانی. شہزاد غوری صاحب، جھوک ٹی وی وسیب دی آواز سرائکی وسیب بلکہ پورے پاکستان دے فنکار ہوون، شاعر ہوون، ادیب ہوون، دانشور ہوون، اساں ہر شخص کو دعوت بھی دینے ہیں کہ جھوک ٹی وی پلیٹ فارم ہے تہاڈا. اور ناظرین،
सारे तले पट्टी दे उत्ते सारा नंबर भी चलता पिया उसी जेड़ा भी सारा दोस्त अपना कोई भी इंटरव्यू या तुहाडे इलाके दे विच कोई दिलचस्प स्टोरी है या कोई भी शख्स इस प्लेटफार्म ते झोक टीवी ते आवना चाहता है तो कोई इत्थां रुकावट नहीं, कोई इत्थां कोई ऐसा मामलात नहीं, तुसां ये नंबर नोट फरमाए सो, साकू कॉल करे सो, इंशाअल्लाह ताला झोक टीवी जितना थी सकसी तुहाडी मावरत करे सी। आखिर दे विच झोक टीवी देखने वाले नाजरीन को और झोक टीवी दे हवाले दे नाल क्या पैगाम देसो? झोक टीवी के हवाले से मैं यहाँ के जो मुखैर हजरात है लोग हैं, वैसे एक लंबा सफ़र आप लेके चले हैं, 2 साल होने को है तकरीबन आपके इस चैनल को। मैं पहले भी इस पर 2-3 मरतबा आ चुका हूँ। आज आपकी मोहब्बत है, प्यार है कि आज आपने मुझे फिर बुलाया यहाँ। इन चाहतों का मैं जवाब किस अंदाज में आपको दूँ, और लेकिन मैं यही एक अपना पैगाम दूँगा लोगों को कि ये जो छोटे छोटे चैनल होते हैं, ये आज का बच्चा चैनल है तो कल को ये जवान भी हो जाएगा, तो इनकी भरपूर इश्तिहारों की सूरत के अंदर इनकी भरपूर मुआवनत करें। और जो हमारे मुखैर हज़रात दोस्त हैं, और आप तो माशाल्लाह एक अपना क्या कहते हैं पंजतन अवामी दस्तरखान, ये भी इस पे भी एक काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है, अल्लाह ताला ने आपके ज़ुम्मे लगा दिया है, ये भी कर रहे हैं आप। और अल्लाह इसके अंदर भी लोग आपको आपका साथ दें और भरपूर साथ दें इसके अंदर। और तमाम सुनने वालों को भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी अगर कोई पब्लिसिटी, कोई दुकानदार है, कोई शॉप वाले हैं, कोई बर्गर वाले हैं, होटल वाले हैं, शूज़ वाले हैं, कपड़े वाले हैं, वो इन लोगों को अपने इश्तिहारात दें ताकि इनके भी जो मामलात हैं वो अच्छे अंदाज में और ख़ूबसूरत अंदाज में चल सकें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन मैं भी दसेंदा वञा कि झोक टीवी दी 10वें महीने दी 10 तारीख को सालगिरह भी है, और इंशाअल्लाह ताला ई मौके दे उत्ते झोक टीवी कोशिश करे सी कि खूबसूरत प्रोग्राम किया वञे। मुल्तान दे कहीं भी खूबसूरत हाल दे अंदर प्रोग्राम होसी, और वो प्रोग्राम वास्ते तमाम दोस्तों को असां एडवांस तो दावत देंदे पे हैं कि 10वें महीने दी 10 तारीख को इंशाअल्लाह बाफजले खुदा अगर तुसां तमाम दोस्तों ने साडे नाल साथ दिता, साडे नाल मुहब्बत की, साडे नाल तुसां सरपरस्ती की, साडे नाल तुसां इवें मुहब्बत वंडेंदे रहे, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी वफा कीता ते 10वें महीने दी 10 तारीख को झोक टीवी दी सालगिरह होसी। तो नाजरीन आखिर दे विच एक खूबसूरत शेर दे नाल इजाजत चाहसां कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तो डीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। नाजरीन डेदरा से झोक टीवी वसेब दी आवाज़ अपने खादिम रिजवान हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, शब्बा खैर, मिलसूं अगले प्रोग्राम दे नाल।